ایک صحابی ہیں، مزدوری نہیں مل رہی، بڑا پریشان ہو گئے. 1 دن ہو گیا، 2 دن ہو گیا، 3 دن ہو گیا. رات کو گھر آئے، صبح ارریا گئے. اور مثال میں دے رہا ہوں آپ کو. وہ صحابی بازار جاتے تھے، شام کو واپس آتے تھے. بیوی کہتی تھی کچھ لائے، کچھ انلا. بولا کی کر، کام نہیں ملا. او بیوی پڑوسی کی یہاں سے آٹا چاول ادھار لے کر آئی، روٹی بنا لی، کھانا بنا لی. جب 3 دن ہو گئے، 5 دن جب گزر گئے تو بیوی کہنے لگی کہ دیکھیے آپ کمائیے گا نہیں تو مان گئے آپ بھوک برداشت کر لیجئے گا، ہم بھوک برداشت کر لیں گے. یہ چھوٹا چھوٹا بچہ ہمارا ہے، یہ تو بھوک برداشت نہیں کرے گا. پڑوسی کی یہاں سے جو قرضہ لینا تھا لے لیے ہیں، کچھ تو انتظام کیجئے. شوہر کہنے لگا میری بیوی میں کیا کروں، میں تو جاتا ہوں منڈی میں، شاید لوگوں کو ضرورت نہ ہو، مجھے کام نہیں ملتا. وہ صحابی اپنی بیوی سے کہتے ہیں مسلمان ہو ایسا ایمان بناؤ، او میرے بچوں ایسا ایمان بناؤ. وہ صحابی نوجوان اپنی بیوی سے کہتے ہیں میری بیوی گھبراؤ نہیں، وہ اللہ پیدا کیا ہے، وہ ارے بولو وہ کھلائے گا. وہ اللہ پیدا کیا ہے، وہ کھلائے گا. جو اللہ ماں کے پیٹ میں 9 مہینہ کھلایا ہے، وہ اللہ دنیا میں نہیں کھلائے گا. ارے بولو بھائی کھلائے گا نہیں کھلائے گا؟ کھلا رہا ہے کہ نہیں کھلا رہا ہے؟ اور قربان جاؤ، یہ صحابی اپنی بیوی سے کہتے ہیں 1 لوٹا پانی لے آؤ. بیوی گئی 1 لوٹا پانی لے کر آئی. یہ وضو بنائے، وضو بنا کر 2 رکعت نماز پڑھے. 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کیے، یا اللہ میرے گھر میں خرچ نہیں ہے، میرے بچے بھوکے ہیں، یا اللہ کھانے کا انتظام کر دے. اور دعا مانگنے کے بعد اپنی بیوی سے کہتے ہیں جاؤ تو دیکھو جا کر وہ چکی چل رہی کہ نہیں چل رہی. اچھا چکی آپ لوگ جانتے کہ نہیں جانتے؟ ارے جانتو جانے، جانتو کیا بولتے ہیں آپ لوگ؟ جانتو. ارے بولو بھائی جانتو. گھانٹو. اور بیوی سے کہتے، یہ صحابی کہتا ہے بیوی سے کہ کہتے جانتو چلے ہی. بیوی دوڑی دوڑی گئی لیکن نہیں جاتا نہیں چلا. لوٹ گئے، بولے نہیں چلے. بولا اچھا نہیں چلے. اچھا 1 لوٹا پانی اور لے آؤ. بیوی پھر گئی، پھر 1 لوٹا پانی لائی. پھر یہ تازہ وضو بنائے، پھر 2 رکعت نماز پڑھے. رو رو کر دعا کیے کہ یا اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ تو سب کو کھلاتا ہے، یا اللہ تو مجھے بھی کھلاتا ہے. یا اللہ کچھ دنوں سے میرے گھر میں فاقے چل رہے ہیں، مزدوری نہیں مل رہی ہے، یا اللہ میں بھوک برداشت کر لوں گا، میری بیوی بھوک برداشت کر لے گی، میرا چھوٹا چھوٹا معصوم بچہ ہے، یا اللہ وہ بچے تو بھوک برداشت نہیں کر سکیں گے. یا اللہ تو چرندے پرندے کو کھانا دیتا ہے، کیڑے مکوڑے کو اللہ تو کھانا دیتا ہے، یا اللہ میرے لیے بھی انتظام کر دے. قربان جاؤ، یہ دعا عرش الہی سے ٹکرائی اور دعا ختم کیا. نوجوانوں میرے بچوں سنو، دعا ختم ہوئی، اپنی بیوی سے کہنے لگا جو تے دیکھے دے جا تو چلی. بیوی گئی، دیکھتی کیا ہے کہ وہ چکی چل رہی ہے. جاتا جاتا وہ چکی چل رہی ہے، آٹا نکل رہا ہے. اچھا وہاں کوئی گیہوں کا بورا نہیں رکھا ہوا ہے کہ بورا رکھا ہوا کوئی ڈالنے والا، کوئی چکی چلانے والا نہیں، بس چکی گھوم رہی ہے، آٹا نکل رہا ہے. بیوی کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں. اور شوہر کو آواز دی کہ منا باپ جلدی دوڑو. منا کا بایا اور قربان جاؤ، یہ برتن میں بھرو، یہ برتن میں بھرو، یہ برتن میں بھرو، یہ برتن میں بھرو، آٹا بھرو، آٹا بھرو. اچھا یہ بالٹی میں پانی جھیل، بولے پانی پھینکا، پانی بادم ملی تھی، آٹا بھر. سارا برتن بھر گیا. عورت کی ذات انہوں نے اپنے شوہر سے کہی کہ منا کا با یہ آٹا کہاں سے رہا؟ تھوڑا جا تو اٹھا کے دکھاؤ تم نے، یہ آٹا کہاں سے آ رہا ہے؟ تھوڑا چکی کا پاٹ اٹھا کر دکھائیے. یہ نوجوان چکی کا پاٹ اٹھایا، جانتے کا پاٹ اٹھایا تو آٹا کا گرنا بند ہو گیا. ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ میرے علاقے میں جتنا بے وقوف ہے سب کو جمع کرو. دیکھو کون کون بے وقوف ہے، سب کو ڈھونڈ کے پکڑ کے لیا. اب سپاہی پھیل گئے. اب وہ کوئی جونکی میں ہے، کوئی ارڑیا میں ہے، کوئی پورنیا میں ہے، کوئی کہیں ہے. بھائی بے وقوف کون، کیسے پتا چلے گا بے وقوف کون ہے نہیں ہے؟ تو سپاہی جا کر کے لوگوں سے پوچھتا تھا تے بے وقوف جاگی. تو آدمی گرم بھائی تو دماغ خراب بنا، میں بے وقوف نظر آ رہا. بولا نہیں، پوچھ رہے ہیں، بادشاہ بلائے گا، بادشاہ انعام دے گا. اب انعام کے بارے میں جب لوگ سنتا تھا تو خوش ہوتا تھے. گریبا بولے ہاں ہم بے وقوف تھی. بولا چلا. وہ جمع ہوتے ہوتے 100 150 200 لوگ جمع ہو گیا.
بادشاہ بولا کہ سپاہی سے کہ یہ سب بیوقوف ہے؟ بولا کہ سب بیوقوف ہے۔ بولا اچھا ٹھیک، ہم اس میں سے چیک کریں گے اصلی بیوقوف کون ہے۔ تو چیک کیا تو ایک ہی آدمی نکلا، ان تمام بیوقوفوں میں ایک ہی آدمی اصلی بیوقوف ملا۔ وہ بیوقوف کو بادشاہ آگے بلایا اور پوچھا کہ بابو تہیں چھا اصلی بیوقوف؟ بولا تہن کا بھا۔ بولا اچھا ٹھیک، چلو میرے طرف سے انعام۔ وہ بادشاہ گلے سے ہار کھولا، موتی کا ہیرے کا ہار تھا، گلے سے کھول کر بیوقوف کو پہنا دیا کہ دیکھو یہ میرے طرف سے تم کو انعام ہے، اور یہ چھوٹ ہے کہ بیرگاچھی، جونکی، ارریا، پورنیہ، کشن گنج کہیں پر بھی کوئی ہوٹل میں تم کھانا کھا سکتے ہو، جہاں من وہاں گھومو، نئے من لگے میرے محل میں آ کے کھاؤ، تم کو یہ چھوٹ ہے، یہ میرے طرف سے انعام ہے۔ سب لوگ چلے گئے، بیوقوف بھی بڑا خوش ہوا۔ کچھ دنوں کے بعد بادشاہ بیمار ہو گیا، مرنے کے قریب آ گیا، لوگ دیکھنے کے لیے آنے لگے، تو یہ بیوقوف کو بھی پتا چلا کہ بادشاہ مرنے والا ہے، تو تھوڑا ہم بھی دیکھ لیں۔ اوہ، بیوقوف قریب آیا اور بادشاہ سے آ کے کہنے لگا کہ کرم کی کیسے ہیں؟ بادشاہ بولا ہے کہ بابو اب میرا ٹائم آ گیا ہے، اب ہم جانے والے ہیں۔ بولے کہاں جانے والے؟ کہاں جائیے گا؟ بولے ارے کہاں جائیے گا؟ وہاں۔ بولے کہاں؟ ارے یا۔ بادشاہ بولنے لگا کہ نہیں، وہاں جہاں جانے کے بعد کوئی لوٹ کر نہیں آیا ہے۔ تو بیوقوف پوچھا کہ وہاں آپ جائیے گا تو اکیلے جائیے گا؟ بولا ارے وہاں اکیلے ہی جاتا ہے لوگ۔ بولا اکیلے وہاں کیسے رہیے گا؟ سپاہی کو بھیجے ہیں وہاں آگے، باڈی گارڈ کو؟ بولا کہ نہیں بھیجے۔ وہ بیوقوف کہنے لگا یہاں پلنگ میں سوئے ہیں، گدا میں سوئے ہیں، وہاں پلنگ گدا بھیجے؟ بولا کہ نہیں بھیجے۔ بولا اچھا نہیں بھیجے۔ اچھا بادشاہ صاحب، یہ محل میں آپ رہ رہے ہیں، وہاں محل بنائے ہیں، گھر بنائے ہیں؟ تو بادشاہ بولا کہ نہیں بنائے۔ بولا تیرے رہیے گا کیسے؟ جب لوٹ کے نہیں آنا تو پھر رہیے گا کیسے؟ تو یہ بیوقوف اپنے گلے سے ہیرے کا حال کھولا اور کھول کے بادشاہ کو پہنا دیا۔ بولا کہ اصل بیوقوف تو آپ، ہم کو بیوقوف بولتے، اصل بیوقوف آپ ہیں، جا رہے ہیں، وہاں جانے کے بعد لوٹ کر نہیں آنا ہے، آگے کچھ بھیجے ہی نہیں ہے، نہ بستر کا پتہ ہے، نہ پلنگ کا پتہ ہے، نہ گھر کا پتہ ہے، اب کیسا ہوشیار آدمی؟ بادشاہ زاروں قطار رونے لگا۔ بادشاہ کہنے لگا کون کہتا ہے تم بیوقوف ہو؟ حقیقت میں بیوقوف تو ہم ہیں، بیوقوف ہم ہیں، یہاں رہ کے ہم وہاں کی تیاری نہیں کر سکے جہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ ایک نوجوان چرس پیتا تھا، تو اس کا ایک دوست کو پتا تھا کہ یہ چرس پیتا ہے، لیکن اور کسی کو پتا نہیں تھا۔ وہ بیچارہ چھپے چھپ کے ارریا کبھی جاتا تھا نا، تو چرس پی لیتا تھا چھپ کر کے۔ اس کے دوست کو پتا تھا کہ یہ چرس پیتا ہے، تو امام صاحب ایک روز نمازیوں سے بولے کہ بھائی ہم لوگوں کو محلے میں تبلیغ کرنا چاہیے، لوگوں کو نماز کی دعوت دینا چاہیے، لوگوں کو مسجد کی طرف بلانا چاہیے۔ تو 2-4-10 آدمی تیار ہو گئے کہ امام صاحب ہم لوگ آپ کے ساتھ ہیں، چلیے گھر چلتے ہیں، لوگوں کو جوڑیں گے۔ او ہو اے بابو، اے بابو، جانے دیے بیٹھ، اس کو بھی جانے دیے۔ اللہ بڑا بے چین، بیٹھ جائیے۔ امام صاحب 4-5 آدمی کو لے کے نکلے۔ اچھا وہ لڑکا جو چرس پیتا تھا اس کے گھر پہ دروازے پہ دستک دی، دروازہ کھولا، بولا امام صاحب آپ کیسے آئے؟ بولا کہ بابو ہم لوگ آئے ہیں اور نماز کی دعوت دینے کے لیے آئے ہیں، آپ مسجد میں نہیں آتے ہو؟ وہ نوجوان بولا کہ ہاں افسوس کا مقام ہے، مسجد میں نہیں آتے، فرصت نہیں ملتی، ٹائم نہیں ملتا ہے۔ آئیے امام صاحب بیٹھیے۔ امام صاحب کو بیٹھائے، محلے کے سارے لوگ بیٹھے، تو امام صاحب بولے کہ بابو دیکھو مرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، مجھے پتا چلا ہے کہ تم چرس پیتے ہو۔ تو نوجوان بولا کہ نہیں امام صاحب، کس نے کہہ دیا آپ کو ہم چرس پیتے ہیں؟ بولا نہیں، سچ بولو، ہم سے مت چھپاؤ، اگر پیتے ہو تو توبہ کرو۔ یہ نوجوان اقرار کیا کہ ہاں امام صاحب کبھی کبھی ہے نا ہم چرس پی لیتے ہیں، عادی نہیں ہے، لیکن آپ کے ہاتھ پر ہم ہاتھ رکھ کر توبہ کرتے ہیں کہ یا اللہ
آج سے ہم کوئی بھی نشہ میں ہاتھ نہیں لگائیں. اور قربان جائیے نماز شروع کر دیا. اب تبلیغ جاری ہے. ہر گھر میں جاتے تھے امام صاحب. اس کا نام تھا بشیر چرسی. کیا نام تھا؟ اس کو ساتھ لے کے امام صاحب جاتے تھے. لوگوں کو دعوت دیتے تھے کہ بھائی دیکھو یہ نوجوان کو دیکھو, یہ بشیر اس کا نام ہے, یہ پہلے چرس پیتا تھا, اب لیکن دعوت میں آ گیا, چرس چھوڑ دیا. اور قربان جاؤ پورے محلے میں ہر گھر میں امام صاحب یہی کہتے تھے یہ بشیر چرسی پہلے چرس پیتا تھا, اب لیکن توبہ کر دیا ہے, جماعت سے جڑ گیا, مسجد سے جڑ گیا, توبہ کر دی. ایک دن بشیر چرسی سے کہا گیا امام صاحب نے کہ تم خود دعوت دو, لوگوں کو بتاؤ تم پہلے کیا تھے. تو بشیر چرسی ایک آدمی کو بولا کہ بھیا دیکھیے یہ تو صحیح ہے کہ ہم چرس کبھی کبھی پیتے تھے, لیکن ایک آدمی کے سوا میرے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا کہ ہم چرس پیتے. جب سے یہ امام صاحب کے ہتھے چڑھے ہوں پورا محلہ جان گیا کہ ہم چرس پیتے. اللہ بڑا رحیم ہے, میرے عیبوں پہ پردہ ڈالا تھا. اور قربان جاؤ میرے بچوں نوجوانوں, انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. قربان جاؤ یہ شراب, یہ جوا, یہ نشہ, یہ ڈھول, یہ تاشے, یہ سب کے سب شیطانی کام ہیں. اس سے بچو تاکہ اللہ پاک تمہیں اس کا انعام یہاں بھی عطا فرمائے, آخرت میں بھی عطا فرمائے. انشاءاللہ توبہ کرو گے؟ کتنے لوگ توبہ کرا ہاتھ اٹھائیں انشاءاللہ الحمدللہ. اللہ نہ تاری کے قریب جائیں گے, نہ چرس کے قریب جائیں گے, نہ گایا کے قریب جائیں گے, اور نہ بھانگ کے قریب جائیں گے, اور کوئی بھی نشہ نہیں, کوئی بھی نشہ نہیں. اور قربان جاؤ ہم وہ کام کریں گے جس سے میری زندگی کی گزر جائے, آخرت میرا اللہ سوار دے, آخرت میرا اللہ سوار دے. ایک بات یاد رکھو, موبائل کی جب بیٹری ختم ہونے والی ہوتی ہے تو ایک نوٹیفیکیشن آتا ہے کہ بیٹری آپ کی ختم ہو رہی ہے, چارج کر لیں. نوٹیفیکیشن آتا ہے نا, ارے بولو بھائی نوٹیفیکیشن آتا ہے نا, بیٹری ختم ہونے والی ہے چارج کر لیجئے. وہ پہلے سے موبائل کمپنی نے ایڈ کر دیا ہے, جس موبائل کی بیٹری ختم ہونے والی ہوگی, موبائل کی بیٹری لو ہونے والی ہوگی, ایک نوٹیفیکیشن یعنی ایک میسج آئے گا کہ بیٹری جلدی سے چارج کر لیجئے. ہم کیا کرتے ہیں, ہوشیار ہو جاتے ہیں, بیٹری موبائل کو دیکھے چارج میں لگا کر اسے چھوڑ دیے, پھر یہ فل بیٹری ہو جاتی ہے. لیکن نوجوانوں ایک بات یاد رکھنا, ایک بات یاد رکھنا, ہماری زندگی گزر رہی ہے, ہم جی رہے ہیں, ہم چل رہے ہیں, ہم کھا رہے ہیں, ہم پی رہے ہیں, ہم سو رہے ہیں. ایک بات یاد رکھنا, موت آنی ہے, موت آنی ہے. موت کی نہ کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ہے, موت کا کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ہے, کوئی پیغام نہیں ہے. ایسا نہیں ہے تو مرنے سے پہلے اللہ پیغام دے گا, او میرا بندہ تیرا ٹائم پورا ہو گیا ہے, اب تو میرے پاس آئے گا. کوئی نوٹیفیکیشن ہے موت کا؟ حضرت تھوڑا بیٹھ جاتے آپ, اچھا رہتا. بیٹھیے, جہاں وہاں بیٹھیے, پنکھا مت چلائیے, پنکھا ٹھیک اپنی جگہ بیٹھ جائیے, تھوڑی دیر کی گفتگو ہے ماشاءاللہ, بیٹھ جائیے. پتہ یہ چلا الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ بیٹری لو ہو جائے, بیٹری موبائل کی بیٹری لو ہو جائے, نوٹیفیکیشن ہے, کمپنی کی طرف سے نوٹیفیکیشن ہے, موبائل چارج کر لو. لیکن ہمارا کوئی بھی نوٹیفیکیشن نہیں ہے. وہ کب آئے گی, کہاں آئے گی, کس وقت آئے گی, یہ میرے اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے. اس لیے میرے بچوں, میرے نوجوانوں, کل کو کس نے دیکھا ہے, کل کو کس نے دیکھا ہے. ہم اپنے بچوں سے کہتے ہیں, ہم اپنے نوجوانوں سے کہتے ہیں نماز پڑھو, نماز پڑھو, ہمیشہ وہاں کی تیاری کرو جہاں ہمیشہ رہنا ہے. کہاں کی تیاری کرنا ہے؟ ارے کہاں کی تیاری کرنا ہے؟ نہیں بولیے, سسرال لگ رہا. اور وہاں کی تیاری کرنی ہے جہاں ہمیشہ رہنا ہے. کہاں ہمیشہ رہنا ہے؟ جنت میں. کہاں ہمیشہ رہنا ہے؟ ہاتھ اٹھا کر بولو. جنت میں. جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. کتنے لوگ جائیں گے؟ ہاتھ اٹھا دیے, جنت میں جائیں گے. خالی جمعہ پڑھے گا, خالی جمعہ پڑھے گا, آج جنت میں جائے گا.
او میرے بچوں نوجوانوں قربان جاؤ. دیکھو جنت تو اللہ نے نیک بندوں کے لیے بنائی ہے، سب جائے گا. جس نے بھی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے وہ جنت میں جائے گا. لیکن ہاں کچھ نے گناہ کیا، کچھ نے غلط کام کیے، اوہو جنت میں تو اللہ ڈالے گا لیکن پہلے کٹیا پسیا کرے گا اللہ، بدنام میل چھڑے تھے پہلے. اوہ جنت سب جائے گا، سنت سب جائے گا انشاءاللہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے بیٹھنے کو، آپ کے آنے کو، آپ کے جمع ہونے کو، میرے بولنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. آمین بولا الحمدللہ. اس لیے میں کہتا ہوں ایک نوجوان سے جلسے میں پہنچا، نوجوان سے میں نے پوچھا کہ بیٹا نماز پڑھے؟ بولے نماز آج کون دن جی؟ بولے کون دن جی؟ منگل جی. بولے نہیں ہم خالی جمعہ پڑھے جی. ارے جمعہ پڑھے جی؟ تو ہم نے کہا کہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کون پڑھے گا؟ بولے بابا پڑھے. اے زمانے کے طلبگار نمازی بن جا، مال و دولت ہے یہ بیکار، نمازی بن جا. مسجد بابری ہر لمحہ صدا دیتی ہے، اب نہ ٹوٹے کوئی مینار، نمازی بن جا. اب نہ ٹوٹے کوئی مینار، نمازی بن جا. جمعہ بھی پڑھو الحمدللہ لیکن 5 وقت کی نماز بھی پڑھو. ہم خاص کر نوجوان طبقے سے کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارا ارریہ ضلع کے اندر میں، پورنیہ ضلع کے اندر میں، کشن گنج ضلع کے اندر میں نشہ خوری بہت زیادہ ہے. اب ادھر ہے کہ نہیں ہم کو پتہ نہیں. ارے ادھر ہے نشہ ہے کیا؟ حکا بھی ہے. چلم. میرے بچوں ایک بات یاد رکھو، یہ نشہ تمہیں جہنم تک لے جائے گا. ایک بات یاد رکھنا، یہ نشہ تمہیں بربادی کی طرف لے کے جا رہا ہے. یہ شراب، یہ جوا، یہ بھانگ، یہ چرس اور سنو نہ جانے کیا کیا اس میں. اور قربان جاؤ اللہ اکبر کبیرہ. تھوڑی دیر کا مزہ ہے، دنیا بھی برباد آخرت بھی برباد. نماز کے بولو نا، نماز کے بولو نا، نماز کے بولو نا কাজ আছে, কাজকে বলো আমার নামাজ আছে, কাজকে বলো আমার নামাজ আছে. मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके देख, सजदे में जाके देख. मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके देख, सजदे में जाके देख. मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके देख. अल्लाह के हुजूर तो सर को झुका के देख, सर को झुका के देख. वादा करोगे इंशाअल्लाह जुमे की भी नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, 5 वक्ता भी नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह. कितने नौजवान तैयार हो अल्हम्दुलिल्लाह. मेरे बच्चों एक बात याद रखना, हशर के मैदान में सबसे पहले पूछ नमाज की होगी. किसकी होगी? नमाज की होगी. और मेरी माँ बहनों सुनो, काम छूटे छोड़ देना. ए बाबू ए ए ए ए ए ए आगे एक जगह जलसा था, एक नौजवान खड़ा हुआ. मैंने कहा क्या हुआ? बोला है 10 मिनट का फिर खड़ा हुआ. हमने कहा है परेशान? बोले मौलवी साहब बहुत जोर हौसला लग रहा है. बोले नौजवान हो बर्दाश्त करो, बैठो. बैठ गया. कुछ देर के बाद मेरी तकरीर ख़त्म हो गई, नज़र पड़ी देखे बैठा हुआ. तो हमने कहा गया बेटा जो? बोली नहीं जो.
کریں جو بولے کی کریں جو جے کریں جے جلال وہ یہ ہیں بھاگ لیجیے تقریر کرا میں تقریر سنوں. میرے بچوں نمازوں کی پابندی ہو. نماز دیکھو ارریا میں دکان ہے, بیرگاچھی میں دکان ہے, جوکی میں دکان ہے. ایک بات یاد رکھنا, جہاں نماز کا ٹائم ہو جائے, دکان ہے مسجد دور ہے, دکانوں وصلی اللہ بچھا کے نماز پڑھ لو. کھیت میں کام کر رہے ہو, نماز کا ٹائم ہو گیا, اب گاؤں دور ہے, وہیں وضو بنا لیے. گڑھا ہے, تالاب ہے, پانی ہے, وضو بنا لیے. نہیں ہے پانی, نہیں ہے پانی, گولی مارو, مٹی ہے, تیمم کرو, تیمم کر لو, نماز پڑھ لو. ہاں گاؤں میں ہو, محلے میں ہو, بستی میں ہو, الحمدللہ مسجد کی اذان جب کانوں سے ٹکرائے اور گھر سے نکلیے, مسجد میں جائیے, جماعت کے ساتھ نماز ادا کیجیے. حشر کے میدان میں سب سے پہلے پوچھ نماز کی ہوگی. اور سنو میرے بچوں نوجوانوں, نماز پڑھو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے. نہیں سمجھے؟ کون نماز؟ جنازے کی نماز. نماز پڑھو, نماز پڑھو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے. نماز پڑھ لو. سفر ہے لمبا کوئی ساتھی نہیں ملتا, اکیلا ہے دولہا کوئی باراتی نہیں ملتا, اکیلا ہے دولہا کوئی باراتی نہیں ملتا. یہ دنیا کا دولہا نہیں ہے. سنو سنو, شادی کرنے جاؤ, بارات جانے والے ہزاروں لوگ تیار ہو جائیں گے. قربان جاؤ, یہ اسکارپیو کے آگے سیٹ پر بیٹھنے والے مل جائیں گے. یہ لوگ جائیں گے او یہاں تک ہاتھ ڈھکا کر کھائیں گے. اللہ اللہ, قربان جاؤ. لیکن سنو, ایک وقت وہ بھی آئے گا, ایک بار یاد رکھنا, ایک بار تم دولہا اور بنو گے, ایک بار دولہا تم اور بنائے جاؤ گے. کب جب موت ہوگی, قربان جاؤ, سارے رشتہ دار آئیں گے, تمہیں غسل دلایا جائے گا. کوئی بیرگاچھی جائے گا, کوئی ارریا جائے گا, کوئی کفن خریدے گا, کوئی خوشبو خریدے گا, کوئی کافور خریدے گا. وہ سارے لوگ آئیں گے, کوئی پانی جمع کرے گا, کوئی چوکی پہ سلائے گا, کوئی غسل دے گا, کوئی صابن ملے گا. او غسل ہو گیا, او کافور بدن میں ملے گا, کفن پہنایا جائے گا, خوشبو مل دی جائے گی, جنازہ لوگ کندھے پر اٹھائیں گے. یہ کچھ لوگ چلیں گے, کچھ لوگ جنازہ پڑھ کر گھر واپس آ جائیں گے, کچھ لوگ قبرستان تک جائیں گے. وہ مٹی ڈال کر ہاتھ جھاڑ کر سارے لوگ چلے جائیں گے. اے نوجوانوں, اے مسلمانوں, اے میری ماں بہنوں سنو, پھر تم ہو, تمہارا اعمال ہے جو دنیا میں آپ نے کیا ہے. اللہ کے فرشتے کا سوال ہے, قربان جاؤ. اس لیے اس گھر کی تیاری ہو. انشاءاللہ تیاری کریں گے. ارے بولو بھائی, کہاں کے اس گھر کی تیاری کریں گے انشاءاللہ. اچھا, یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کا گھر ہے, سب کا گھر ہے, اپنا اپنا گھر ہے نا. اچھا, کتنے دن رہنا ہے یہاں پر؟ 60 سال, 70 سال, 80 سال, 90 سال, 100 سال, 150 سال, 200 سال, 300 سال. 300 سال گاڑی نہیں تھی, نہیں, کتنا سال؟ 100 سال. نہیں بولیے 100 سال, نہیں نہیں, 100 سال. یہاں کون ہے 100 سال کا؟ کوئی بوڑھا ہے 100 سال کا؟ قربان کوئی نہیں ہے. یہاں تو 60-70 میں آدمی چارپائی پکڑ لیتا ہے. 60-70 میں چارپائی پکڑی لیجیے. 80 جہاں کے لا بس بسترے میں سب کچھ. اور سنو, زیادہ پریشان ہوئیے گا 70-80 میں, بیٹا سے بولیے گا, بیٹا ہمارا ارریا دیکھا ہے بدنام طاقت نہیں. بیٹا اگر لے گیا ارریا میں پرائیویٹ ہاسپٹل میں بھرتی کر دیا تو زمین بیچنا ہوگا. اگر سرکاری ہاسپٹل میں بیٹا بھرتی کر دیا تو وہ ڈاکٹر آپ کو پہنچا دے گا, بولے جاتے جھمیلا ختم ہے. 60 سال, 70 سال, 80 سال, 90 سال, 100 سال رہنا ہے, یہاں گھر بنا لیے. اور جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں گھر ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ ارے بولو بھائی. اس لیے میرے بچوں, نوجوانوں, میرے مسلمان بھائیوں, میری ماں بہنوں سنو, یہ دنیا تو چند روزہ ہے. 60 سال, 70 سال, 80 سال, 100 سال کے بعد ہمیں یہاں سے سفر کرنا ہے. سفر کرنا ہے, وہاں ہمیشہ رہنا ہے. تو انشاءاللہ وہاں گھر کی ضرورت ہوگی, وہاں گھر بنانا ہے. تو انشاءاللہ کتنے لوگ گھر بنائیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے تو انشاءاللہ میں دعا کروں گا.
اب وہاں کا گھر کیا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث سنو، من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے دنیا میں مسجد بنایا، اللہ کا گھر بنایا، اللہ اس کے لیے جنت میں بہترین گھر بنائے گا۔ الحمدللہ آج موقع ہے، اللہ نے پیسہ دیا، دولت دیا، مال دیا، دھان دیا، سونا دیا، چاندی دیا، اللہ کا گھر بنا دو۔ مرنے کے بعد بیٹا یاد کرے یا نہ کرے، بیوی یاد کرے یا نہ کرے، بھائی یاد کرے یا نہ کرے، میرا اللہ نہیں بھولے گا۔ میرا اللہ کب تک ثواب دے گا؟ جب تک اس دھرتی پر کوشکی پور پر یہ مسجد کھڑی رہے گی، لوگ نماز پڑھتے رہیں گے، اللہ آپ کی قبر میں ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ اور جب مر جاؤ گے حشر کے میدان میں اللہ حساب و کتاب کے بعد جنت کے اندر میں داخل فرمائے۔ الحمدللہ یہ مسجد کے بہت سارے کام باقی ہیں۔ مجھے 5 آدمی چاہیے۔ دیکھیے ہم 1000 2000 5000 10,000 مانگنے والے، ہم کم مانگ رہے ہیں، آپ بڑھا کر کے دیجیے گا۔ اللہ دیا ہے قرآن میں 82 جگہ اللہ کہتا ہے مال خرچ کرو، خرچ کرو، خرچ کرو۔ تم خرچ کرتے رہو گے، ہم تمہیں دیتے رہیں گے۔ اگر تم روک لو گے تو ہم بھی روک لیں گے۔ تو ماشاءاللہ الحمدللہ پہلا کوئی سخی، پہلا کوئی نوجوان انشاءاللہ ایسا ہے جو اپنے ماں باپ کے نام پر، اچھا اس میں دوہرا ثواب ہے، ماں باپ دادا دادی کے نام پر دیجیے گا تو اس کو ثواب تو ملے گا ہی ملے گا، لیکن جب آپ مرو گے اللہ آپ کو بھی ثواب دے گا۔ اور اللہ نے جو آپ سے وعدہ کیا ہے گھر کا کہ دنیا میں تم میرا گھر بناؤ، جنت میں ہم تمہارا بہترین گھر بنا دیں گے، اللہ کا وعدہ پکا ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ 1000 2000 5000 10,000 دینے والا پہلا کوئی سخی، پہلا کوئی دانی، پہلا کوئی ماسٹر ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، پروفیسر ہو انشاءاللہ، جو اپنے ماں باپ کی سال و ثواب کی نیت سے اس مسجد کو تعمیر کرنے کے حوصلے سے انشاءاللہ اپنے قدم کو آگے بڑھائیے کہ حضرت انشاءاللہ یہ میرا پہلا نام انشاءاللہ فہرست میں میرا پہلا نام ہوگا۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ کون خوش نصیب نوجوان ہے جس کا نام پہلے فہرست میں آ جائے۔ حالانکہ مجمع کم ہے، کوشکی پور کی سرزمین ہے، لیکن بڑے بڑے زمیندار یہاں بیٹھے ہیں، پیسے والے، سخی والے، سخی یہاں پر بیٹھے انشاءاللہ۔ پہلا نام کس کا آتا ہے انشاءاللہ میں اس کے دیکھیے نوجوان، واہ واہ واہ، نعرے دوسرا نوجوان، دوسرا نوجوان آ گیا۔ ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگاؤ، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر۔ واہ، کیا نام بابو؟ عبدالرزاق، ماشاءاللہ۔ دیکھیے عبدالرزاق صاحب، اے بابو عبدالرزاق بابو، عبدالرزاق بابو ادھر آئیے۔ یہاں 2000 ہے، 5000 قریب ہے، 3000 باقی۔ اچھا رہے، نام بڑا پیارا، اللہ دے گا، اللہ گھر بن جائے بیٹا۔ دیکھیے لیجیے، وہ لیجیے نا، گدی نکالا، گدی نکالا، اللہ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، عبدالرزاق صاحب زندہ باد، اللہ اللہ۔ کیا نام بیٹا؟ الیاس، محمد الیاس بابو، الحمدللہ، اللہ ماں باپ کے نام، اللہ اللہ اللہ، جہانگیر پاسا، ماشاءاللہ۔ 3 جن ہوئے گئے ماشاءاللہ۔ ان تینوں نوجوانوں کے لیے میں دعا کرتا ہوں، عبدالرزاق صاحب، جہانگیر صاحب اور یہ نوجوان آیا، اللہ انہاں دانٹا قبول کرے نو یا اللہ ان تینوں نوجوانوں کی عمر میں، صحت میں، زندگی میں، ایمان میں، عمل میں، کھیت میں، کھلیان میں، دانے دانے میں برکت دے اللہ۔ ان تینوں کے ماں باپ کو کروڑ کروڑ جنت الفردوس میں اعلیٰ صلاح مقام عطا فرما۔ آمین بولا دا، ارے آمین بولا دا۔ ہاں 3 جن ہوئے گئے، چوتھے نمبر پہ ایک آدمی اور تیار ہو جائے انشاءاللہ۔ چوتھے نمبر پہ ایک نوجوان اور تیار ہو جائے انشاءاللہ۔ دیکھنا چاہتا ہوں وہ کون خوش نصیب نوجوان ہے چوتھے نمبر پر انشاءاللہ۔ مجھے اللہ کی ذات پہ امید ہے کہ کوئی نہ کوئی چوتھے نمبر پہ تیار ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جلدی کریں ماشاءاللہ الحمدللہ۔ دیکھیے نوجوان آ گیا، اللہ منتشر بھائی اپنی مرحومہ ماں کے نام سے 500 روپے لکھیے ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، جمال جمال صاحب 500 ہے یہ عبدالرزاق صاحب جنہوں نے 5000 روپے دان کیا۔ دونوں نوجوان آئے، ایک مطلع ایک شعر سنا دیں، ارے ایک مطلع ایک شعر سنا دیں۔ مدینہ کون کون جائیں گے؟ گر خدا بلا لیتا، اللہ اللہ، گر خدا بلا لیتا مصطفیٰ کی نگری میں، مصطفیٰ کی نگری میں، گر خدا بلا لیتا مصطفیٰ کی نگری میں، گر خدا بلا لیتا
مصطفیٰ کی نگری میں، مصطفیٰ کی نگری میں سر کے بل چلا جاتا، مصطفیٰ کی نگری میں سر کے بل چلا جاتا، مصطفیٰ کی نگری میں بس وہی تو جاتے ہیں جن کو وہ بلاتے ہیں، بس وہی تو جاتے ہیں جن کو وہ بلاتے ہیں، بس وہی تو جاتے ہیں جن کو وہ بلاتے ہیں، ہر کوئی سب کوئی نہیں جاتا مصطفیٰ کی نگری میں، ہر کوئی نہیں جاتا مصطفیٰ کی نگری میں۔ اچھا ایک بات ابھی کچھ لوگ کہہ رہے تھے مجھے، شوگر کی بیماری کی ایک بہترین وظیفہ ہے، اگر آپ لوگ بولے تو میں بتا دوں؟ ارے بولو بھائی بتا دیں۔ شوگر کی بیماری جانتے ہیں نا؟ ارے اس کو کیا بولتے ہیں؟ چینی، اچھا گرنے، چینی کی بیماری جس کو کہتے ہیں انگلش میں شوگر، بڑا بہترین وظیفہ ہے۔ وَأَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ جب بھی آپ کھانے بیٹھیے اور ایک بار اس دعا کو پڑھنا ہے، آگے پڑھنی ہے وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، بس یہ آیت کو پڑھ کر کھانے میں پھونک دینا ہے، جس ہاتھ سے کھانا کھائیں گے انگلیوں میں پھونک دینا ہے۔ انشاءاللہ یہ عمل کچھ دن کریں، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ یقین کے ساتھ کرنی ہے، انشاءاللہ دیکھیں گے شوگر کی بیماری کہاں غائب ہو جائے گی، کہاں ختم ہو جائے گی، پتہ نہیں چلے گا۔ اور قربان جاؤ وَأَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ۔ اور ایک بار پڑھ کر انگلیوں میں پھونک دینا ہے، کھانے میں دم کر دینے کھانا ہے، اللہ انشاءاللہ شوگر کی بیماری سے انشاءاللہ نجات عطا فرمائے گا۔ কতজন হলো হুজুর? ارے کئی آدمی ہوئے؟ 5واں آدمی انشاءاللہ 5ویں نمبر پہ ایک نوجوان اور تیار ہو جائے انشاءاللہ، 5 سے 7 منٹ کے اندر میں میری گفتگو مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ہے کوئی نوجوان؟ اچھا 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 5000 دینے والے، وہ نوجوان جس کی ماں چلی گئی، وہ نوجوان جس کا باپ چلا گیا، اور قربان جاؤ نوجوانوں، یہ ماں باپ کے لیے 500 روپیہ 1000 روپے 2000 5000 10000 روپے کوئی بڑی رقم نہیں ہے۔ اے نوجوان لوگ آ رہے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ، آ جاؤ میرے بچے آ جاؤ الحمدللہ۔ دیکھو پیسہ کماؤ، اللہ برکت دے تمہاری زندگی میں، پیسے میں برکت دے، اللہ دولت دے، پیسہ دے تو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، نیک کاموں میں خرچ کرو۔ کوئی بیمار ہے علاج کرا دو، کوئی غریب بچی کی شادی ہے اس کی شادی کرا دو، اور قربان جاؤ کوئی بھوکا ہے کھانا کھلا دو، مسجد ہے بنا دو، مدرسہ ہے بنا دو، دیکھنا میرا اللہ اس کا بدلہ یہاں بھی دے گا، آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ بھائی اسکینر دیجیے حضرت، اسکینر دیجیے، لوگ لائن لگا لیے الحمدللہ، یہ دیکھیے لوگوں کی لائنیں لگ گئی، اللہ 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 ہے۔ گنہگارو گناہوں کی دھلائی ہونے والی ہے، گنہگارو گناہوں کی دھلائی ہونے والی ہے، گنہگارو گناہوں کی دھلائی ہونے والی ہے، اسی پیسے سے مسجد کی ڈھلائی ہونے والی ہے، اسی پیسے سے مسجد کی ڈھلائی ہونے والی ہے۔ ماشاءاللہ لوگ دے رہے ہیں، اسکینر یہاں موجود ہے، یہ دیکھیے لوگوں کا جذبہ ماشاءاللہ۔ اب ماں بہنوں میں چادر رومال لے کر چھوٹے چھوٹے بچے کو گھما دیے 2000 الحمدللہ، یہ دیکھیے چادر رومال لے کر ماں بہنوں کو پنڈال میں گھموائیے، کسی کو ماں بہنوں کو پنڈال میں چادر رومال لے کر گھوم جائیے، بھائی کوئی گھوم جائیے جلدی کرے،
मेरी माँ बहनों, दिल खोल कर इस मस्जिद में ताउन कीजिएगा। नहाने के लिए भी ए बाबू, 500 रुपये ए बाबू, ए चादर रुमाल पकड़ लिए। मेरी माँ बहनों, आपके लिए 4 बातें। मेरी माँ बहनों, आपके लिए 4 बात है। दुनिया में 4 काम करो, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। दुनिया में 4 काम करना है इंशाअल्लाह। मैं बात माशाअल्लाह, जल्दी करे भाई, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह भाई, वाह भाई वाह, अल्लाह कबूल। इधर आइए ना हजरत, इधर आइए, इधर आइए, हाँ बैठिए, माशाअल्लाह, लीजिए। है लेके लोग स्कैनर दे रहे हैं हमारे। माँ बहनों को पिंडाल में चादर रुमाल, हजरत किसी को घुमवाइए ना थोड़ा सा चादर रुमाल। माशाअल्लाह। ए बाबू घूम जाओ, थोड़ा सा पकड़ लो। मस्तूरात के पंडाल में माँ बहनों में घूम जाए, माँ बहनों में घूम जाए। कुछ लोग यहाँ भी चादर रुमाल पकड़ ले। ए बाबू, ये चादर रुमाल थोड़ा यहाँ भी घुमा दीजिए। जिसको 100, 50, 10, 20 देना होगा चादर रुमाल में दे देगा। 100, 200, 300, 400 देना है, अपने हाथ से दीजिए। और क्या कहते हैं, कुछ लोग अगर भाई जल्दी करें माशाल्लाह। ए वो माँ बहनों को पिंडाल में थोड़ा बोलिएगा, माँ बहनों को पिंडाल में घूमेगा उन लोग। भाई माँ बहनों को पिंडाल में चले जाए। देखिए पर्दे का ख्याल रहे, पर्दे का ख्याल रहे। आप लोग अंदर ना जाएं, बड़े लोग माँ बहनों को पिंडाल में ना जाएं, छोटे छोटे बच्चों को भेजें। माशाल्लाह, अल्लाह 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 अल्लाह, इस बच्ची को हाफिज आलिमा बनाए अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए एक छोटी सी बच्ची माशाल्लाह, क्या नाम है? मोहसिन, अल्हम्दुलिल्लाह। 550 अल्लाह इस बच्ची की उम्र में सेहतमंद, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। भाई कुछ लोग चादर रुमाल लेकर यहाँ घूम जाएं अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ लोग हैं, जल्दी करें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ लोग चादर रुमाल लेकर यहाँ भी घूम जाए, माँ बहनों को पिंडाल में भी चले जाए। मेरी माँ बहनों, आपके लिए 4 बात है। दुनिया में 4 काम करो, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। पहला काम नमाजों की पाबंदी करना। मेरी माँ बहनों, मेरी बेटियों, पहला काम नमाजों की पाबंदी करना। दूसरा काम रमज़ान का महीना जब पाओ रोज़ा रख लेना। तीसरा काम अपनी इज्जत व इस्मत की हिफाजत करना और कुर्बान जाओ पर्दे का ख्याल करना। चौथा काम अपने शौहर की खिदमत करना, अपने शौहर के फरमाबरदारी करना। दुनिया में मेरी माँ बहनों, मेरी बच्चियों, दुनिया में ये 4 काम कर लो, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। और माँ बहनों के हवाले से, जैसा कहा रसूल ने, जैसा कहा रसूल ने वैसा किया करो। ए माँ बहनों, दीन का चर्चा किया करो। ए माँ बहनों, दीन का चर्चा किया करो। बेपर्दगी ले जाएगी दोज़ख तलक तुम्हें, जन्नत जो चाहती हो तो पर्दा किया करो। जन्नत जो चाहती हो तो पर्दा किया करो। माशाल्लाह। एक भाई ने और 500 रुपये दे, अल्लाह इनके देना कबूल फरमाए। भाई जल्दी करें माशाल्लाह भाई, अल्लाह 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 कबूल फरमाए। देखिए जिन लोगों के पास में नगद कैश नहीं है वो अपना नाम लिखा दे, कल कमेटी वालों के हवाले कर देंगे। कोई बड़ी रकम नहीं, 1000, 2000, 5000, 10,000। ये आप अभी भुट्टा का समय भुट्टा भी दे सकते हैं, धान का समय धान भी दे सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी है कुछ ना कुछ दें आप इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हम चाहते सबका इसमें हिस्सा है, जो भी हो 10 टका ही सही, 1 रुपया ही सही, सबका इसमें हिस्सा है। और अल्लाह से तो कह सकते हैं अल्लाह हम तो मजबूर है, तू जानता है मेरे पास पैसे नहीं था। ये 1 रुपये 2 रुपये मेरे पास 5 का सिक्का था, 10 का सिक्का था अल्लाह, 10 का नोट था, 20 का नोट था, मैंने तेरे घर में दे दिया। कुर्बान जाओ। अल्लाह शक्ल नहीं देखता, अल्लाह लिबास नहीं देखता, अल्लाह दिल देखता है। मेरे बंदे के दिल में क्या है, मेरे बंदे का दिल में क्या चल रहा है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मेरी माँ बहनों, जहाँ तक हो सके आप जो भी पैसा घर से ले आई हैं अल्हम्दुलिल्लाह दिल खोले मस्जिद तो दान करूँ इंशाल्लाह। आमीन। अपना जन्ने दुआ करबो अल्लाह आपकी भी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में अल्लाह घर में अल्लाह बरकत अता फरमा दे माशाल्लाह। और कोई कुछ लोग कुछ देना चाहते हैं, जल्दी करें माशाल्लाह। भाई जो लोग खड़े हैं
چادر رومال والے ادھر بھی چلے جائے. چادر رومال والے کہاں گئے؟ جو لوگ کھڑے ان کے پاس بھی جائیے بھائی. ہاں ہاں ماشاء اللہ. ایک بھائی کی طرف سے ماں کے نام سے 1000. اللہ اللہ. بدر الدین بھائی والدہ کے نام پر دیے, ماں کے نام پر دیے. اگر ماں نہ ہوتی, یہ عبدالرزاق صاحب, بدر الدین صاحب, یہ جتنی بھی لوگوں نے اپنی ماں کے نام پر, باپ کے نام پر دیا ہے, یہ ان سب کے لیے یہ مطلع ایک شعر میں پہنچا رہا ہوں. ماشاء اللہ. یہ دیکھیے نقیب ہندوستان, بہت بڑا ناظم ہے یہ, حافظ و قاری جناب نیّر صاحب, انہوں نے اپنی ماں کے نام پر اسکینر پہ 1000 روپے الحمدللہ دان کیا. اللہ ان کے والدہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سلام. طبیعت خراب, اللہ ان کو مکمل صحت و تندرستی عطا فرما دے. اگر ماں نہ ہوتی, اگر ماں نہ ہوتی, زمین پر نہ تھا, جو آنچل نہ ہوتا کہاں سر چھپاتا, جو آنچل نہ ہوتا کہاں سر چھپاتا. اگر ماں نہ ہوتی زمین پر نہ آتا, جو آنچل نہ ہوتا کہاں سر چھپاتا. میرا لال کہہ کر بلاتی ہے مجھ کو, خود بھوکی رہ کر کھلاتی ہے مجھ کو. میرا لال مکھیا منظور صاحب الحمدللہ, انہوں نے 5000 روپے دان کیا. اللہ ہمارے مکھیا منظور صاحب کے دان کو قبول کرے. اللہ ان کی عمر میں اللہ صحت میں برکت دے. اللہ ان کے ماں باپ کو کروٹ جنت الفردوس میں اللہ صلی مقام عطا فرما دے. میرا لال کہہ کر, میرا لال کہہ کر بلاتی ہے مجھ کو, خود بھوکی رہ کر کھلاتی ہے مجھ کو. الحمدللہ. اور کوئی بھائی کیا نام ہے؟ ایوب صاحب, جناب محمد ایوب صاحب 500 روپے. اللہ ان کے ماں باپ کو جنت الفردوس میں اللہ صلی مقام عطا فرما دے. میرے بھائیوں, اب بھی کچھ کسی کو کچھ چکے کے ہیں. بتائیے کتنی دور سے یہ چکے سے آئے ہیں ہمارے ایوب صاحب. یہ مہمانی آئے ہوں گے شاید, مہمانی آئے ہیں الحمدللہ. بہت بڑی بات, انہوں نے اپنی ماں باپ کے اصال و ثواب کی نیت سے 500 روپے دیے. اللہ ان کے دینے کو قبول فرما. اللہ ان کے ماں باپ کو جنت میں اللہ سلام عطا فرما دے. انہی چند کلمات کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو یہی ختم کرتا ہوں کہ اللہ جن جن لوگوں نے دامے دل میں سخن قدمے مسجد میں دان کیا, تعاون کیا, اللہ سب کے دینے کو قبول فرما دے. اللہ سب کی عمر میں, صحت میں, زندگی میں, ایمان و عمل میں, کھیت و کھلیان میں اللہ برکت دے. اللہ جن کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے, یا اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سلام مقام عطا فرما دے. عبادت کرو تم, عبادت کرو تم سدا اپنے رب کی, یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی. عبادت کرو تم سدا اپنے رب کی, یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی. یہاں پر کسی کی بنی نہ بنے گی, ملے گی تو 2 گز زمین ہی ملے گی. جسیم صاحب 500 روپے. اللہ جسیم صاحب کے ماں باپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے. یہ دنیا کسی کی بنی نہ بنے گی, ملے گی تو 2 گز زمین ہی ملے گی. ماشاءاللہ بھائی اسکینر موجود ہے, جس کو جو دینا ہے آ کر دے دیئے. اللہ سب کے دینے کو قبول فرمائے. خدا اگر جو چاہے تو دیدار ہوگا, خلوص و محبت کا اظہار ہوگا. رہی زندگی تو پھر ملاقات ہوگی, ہماری اور آپ کی کوئی بات ہوگی. وما آخر الدعوانا